الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت 8واں حصہ صفحہ نمبر 195 خلا کا بیان۔ خلا کا بیان اور اس کے حوالے سے ہمارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ 10 مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ اب آئیے مزید آگے خلا کے حوالے سے ہی مسائل سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 11، نکاح کی وجہ سے جتنے حقوق ایک کے دوسرے پر تھے، یعنی شوہر کے بیوی پر تھے، بیوی کے شوہر پر تھے، وہ خلا سے ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں، اور جو حقوق کے نکاح سے علاوہ ہیں، یعنی نکاح کی وجہ سے نہیں تھے، وہ ساقط نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ عدت کا نفقہ اگرچہ نکاح کے حقوق سے ہے مگر یہ ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کے ساقط ہونے کی شرط کر دی تو یہ بھی ساقط ہو جائے گا، یعنی چونکہ عدت جو ہے وہ عورت نے مرد کے گھر میں ہی گزارنی ہوتی ہے، تو یہ نکاح کے حقوق میں سے ہے، تو ویسے تو نکاح کے حقوق میں سے جو چیزیں ہوں گی نکاح کے ختم ہونے سے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن عدت جو ہے اس کے اندر جو نان و نفقہ ہے یہ مرد ہی کے ذمہ ہے، یہ ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر خلا کرتے ہوئے یہ شرط لگا دی تھی کہ عدت کے اندر نان و نفقہ نہیں دیا جائے گا تو اس صورت میں یہ مرد سے ساقط ہو جائے گا۔ یوں ہی عورت کے بچہ ہو تو اس کا نفقہ اور دودھ پلانے کے مصارف، یعنی اس کے جو دودھ پلانے کے جو اخراجات ہیں یہ بھی ساقط نہیں ہوں گے، یہ بھی مرد کو دینے پڑیں گے۔ اور اگر ان کے ساقط ہونے کی بھی شرط ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا تو ساقط ہو جائیں گے، وگرنہ نہیں۔ یعنی کوئی ایک خاص وقت معین کر دیا ہے کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ نہ ہی نفقہ دیا جائے گا اور نہ ہی جو ہے وہ دودھ پلانے کے اخراجات وغیرہ دیے جائیں گے، اتنے عرصے تک ایک وقت معین کر دیا ہے، تو اگر تو وقت معین کر دیا تب تو یہ ساقط ہو جائیں گے، اور اگر کوئی خاص وقت معین نہیں کیا تو اس صورت میں یہ ساقط نہیں ہوں گے۔ اور باصورت وقت معین کرنے کے، یعنی وقت معین کرنے کی صورت میں اگر اس وقت سے پیشتر بچہ کا انتقال ہو گیا تو باقی مدت میں جو صرف ہوتا وہ عورت سے شوہر لے سکتا ہے، یعنی مرد نے وہ سارے کے سارے اخراجات پہلے ہی دے دیے تھے، جتنی مدت معین کی تھی وہ سارے اخراجات پہلے دے دیے، لیکن وہ مدت ابھی پوری نہیں ہوئی کہ وہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی بچے کا انتقال ہو گیا، تو اب جو باقی مدت میں جو پیسے صرف ہونے تھے، جو رہ جاتے ہیں، بقایا بچ جاتے ہیں، وہ مرد عورت سے واپس لے سکتا ہے۔ اور اگر یہ ٹھہرا ہے کہ عورت اپنے مال سے 10 برس تک بچے کی پرورش کرے گی تو بچے کے کپڑے کا عورت مطالبہ کر سکتی ہے، یعنی پرورش اگر عورت نے اپنے ذمہ لے لی 10 برس تک کرے گی تو اس صورت میں بھی جو بچے کے کپڑے ہوں گے اس کا مطالبہ مرد سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر بچہ کا کھانا کپڑا دونوں ٹھہرا ہے، یعنی خلا کیا اور ساتھ یہ بھی ہے کہ بچے کے کھانے کا سارے اخراجات اور اس کے کپڑے وغیرہ کے سارے اخراجات یہ عورت ہی کرے گی، تو اس صورت میں کپڑے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اگرچہ یہ معین نہ کیا ہو کہ کس قسم کا کپڑا پہنائے گی، یعنی عورت نے یہ معین نہیں بھی کیا کہ میں سے کون سا کپڑا پہناؤں گی، اعلیٰ درجے کا، درمیانے درجے کا، تب بھی جو ہے وہ کپڑے کا مطالبہ نہیں کر سکتی اور یہ عورت ہی پورا کرے گی۔ اور بچے کو چھوڑ کر عورت بھاگ گئی تو باقی نفقہ کی قیمت شوہر وصول کر سکتا ہے، اور اگر یہ ٹھہرا ہے کہ بلوغ تک اپنے پاس رکھے گی تو لڑکی میں ایسی شرط ہو سکتی ہے، لڑکے میں ایسی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ مسئلہ نمبر 12، خلا کسی مقدار معین پر ہو، یعنی کہ خاص مقدار بیان کی گئی ہے پیسے کی یا جو بھی چیز ہے، معین اس کی مقدار بیان کی گئی ہے، اور عورت مدخولہ ہے یعنی اسے صحبت کی گئی ہے، اور مہر پر عورت نے قبضہ کر لیا ہے،
تو جو ٹھہرا ہے یعنی جو مقرر کیا گیا ہے شوہر کو دے اور اس کے علاوہ شوہر کچھ نہیں لے سکتا، اور مہر عورت کو نہیں ملا ہے تو اب عورت مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی اور جو ٹھہرا ہے وہ شوہر کو دے دے۔ یعنی پہلی صورت میں جب عورت نے خلا کی جو علیحدہ سے کوئی مقدار بیان کی ہے اور وہ مہر پر قبضہ کر چکی ہے تو مرد کو اتنا ہی ملے گا جو مقرر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر عورت نے مہر پر قبضہ نہیں کیا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ عورت اب خلا کے یہ سارے معاملات طے کر لینے کے بعد اب جو ہے وہ مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی اور جو مقرر کیا گیا ہے وہ شوہر کو دینا ہوگا۔ اور اگر غیر مدخولہ یعنی اس سے وطی نہیں کی گئی اور پورا مہر لے چکی ہے تو شوہر نصف مہر کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی شوہر یہ نہیں کہے گا کہ غیر مدخولہ ہے تو لہذا آدھا مہر واپس کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور مہر عورت کو نہیں ملا ہے تو عورت نصف مہر کا شوہر پر دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اور دونوں صورتوں میں جو ٹھہرا ہے وہ دینا ہوگا، یعنی شوہر یعنی عورت کو مہر ملا ہے یا نہیں ملا، دونوں صورتوں کے اندر جو مقرر کیا گیا ہے وہی دینا ہوگا۔ اور اگر مہر پر خلا ہوا اور مہر لے چکی ہے تو مہر واپس کرے، اور مہر نہیں لیا ہے تو شوہر سے مہر ساقط ہو گیا، عورت سے کچھ نہیں لے سکتا۔ یعنی جتنی مہر کی مقدار تھی اتنا ہی جو ہے وہ شوہر لے گا۔ اور اگر مثلا مہر کے 10ویں حصے پر خلا ہوا، یعنی جتنا مہر مرد نے عورت کو دیا تھا اس بات پر خلا ہوا کہ اس مہر کا 10واں حصہ جو ہے وہ عورت مرد کو دے گی اور اپنی جان چھڑا لے گی، تو اب مہر مثال کے طور پر 1000 روپے کا ہے اور عورت مدخولہ ہے اور کل مہر لے چکی ہے تو شوہر اس سے 100 روپے واپس لے گا۔ 100 روپیہ یہ 1000 کا 10واں بنتا ہے، 10واں حصہ بنتا ہے، تو لہٰذا جب عورت پورے کا پورا مہر لے چکی ہے تو اب 100 روپیہ جو ہے وہ مرد کو دے گی۔ اور مہر بالکل نہیں لیا ہے تو شوہر سے کل مہر ساقط ہو گیا۔ یعنی اس صورت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر عورت نے مہر لے لیا ہے، مکمل مہر پر قبضہ کر چکی ہے، اب یہ طے پایا کہ جو ہے وہ اس مہر کا 10واں حصہ دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے گی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ 100 روپیہ عورت مرد کو دے گی۔ لیکن اگر اس نے مہر بالکل نہیں لیا تو اب اس صورت میں اگر یہ مقرر پایا کہ مہر کے 10ویں حصے پر جو ہے وہ خلا کیا جائے گا تو اس صورت میں عورت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملے گا اور شوہر سے مکمل مہر جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر عورت غیر مدخولہ ہے اور مہر لے چکی ہے تو شوہر اس سے 50 روپے لے سکتا ہے اور عورت کو کچھ مہر نہیں ملا ہے تو کل ساقط ہو گیا۔ یعنی اس صورت میں چونکہ یہ غیر مدخولہ ہے تو نصف ہو جائے گا، تو مدخولہ سے اگر وہ مہر پر قبضہ کر چکی ہو تو 100 روپے لے سکتا ہے اور غیر مدخولہ سے 50 لے سکتا ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں لیا عورت نے تو اس میں بھی وہی صورت ہوگی کہ یہاں پر بھی مکمل مہر مرد سے جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13، عورت کا جو مہر شوہر پر ہے اس کے بدلے میں خلا ہوا، پھر معلوم ہوا کہ عورت کا کچھ مہر شوہر پر نہیں تو عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا۔ یعنی یہ اس بات پر شرط، یہ خلا کے اندر شرط قرار پائی کہ جو مہر عورت کا مرد نے بھی دینا ہے اس پر خلا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو تھا ہی نہیں، تو اس صورت کے اندر عورت مہر واپس کرے گی۔ یوں ہی اگر اس اسباب کے بدلے میں خلا ہوا، یعنی اس سامان کے بدلے میں خلا ہوا جو عورت کا مرد کے پاس ہے، پھر معلوم ہوا کہ اس کا اسباب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو مہر کے بدلے میں خلا قرار پائے گا۔ مہر لے چکی ہے تو واپس کرے اور شوہر پر باقی ہے تو ساقط ہو گیا۔ یعنی جس چیز پر خلا ہوا ہے اور جو یہ کہا گیا کہ مرد کے پاس وہ چیز ہے اس پر خلا کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ مرد کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ مہر کے بدلے میں خلا قرار پائے گا، اور اگر عورت نے مہر لے لیا ہے تو وہ واپس کرے اور اگر نہیں لیا تو مرد سے جو ہے وہ مہر ساقط ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14،
جو مہر عورت کا شوہر پر ہے، یعنی شوہر نے بھی ادا کرنا ہے، اس کے بدلے میں خلا ہوا یا طلاق، اور شوہر کو معلوم ہے کہ اس کا کچھ مجھ پر نہیں، تو اس سے کچھ نہیں لے سکتا۔ خلا کی صورت میں طلاق بائن ہوگی اور طلاق کی صورت میں طلاق رجعی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15، یوں خلا ہوا کہ جو کچھ شوہر سے لیا ہے واپس کریں، یعنی اس شرط پر خلا ہوا کہ عورت نے مرد سے جو کچھ بھی لیا ہے وہ سب واپس کرے، اور عورت نے جو کچھ لیا تھا فروخت کر ڈالا یا ہبہ کر کے قبضہ دلا دیا، یعنی کسی کو تحفہ دے دیا، کہ وہ چیز شوہر کو واپس نہیں کر سکتی، تو اگر وہ چیز قیمتی ہے اس کی قیمت دے، اور مثلی ہے تو اس کی مثل دے۔ چیز قیمتی ہے، یہ تو مسئلہ واضح ہے، قیمتی ہے تو اس کی قیمت دے دے، یعنی قیمت والی ہے اور اس طرح کی ہے کہ اسی طرح کی چیز مارکیٹ میں ملنا یہ مشکل ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی قیمت ہی دے دے گی۔ اور اگر مثلی ہے، مثلی سے مراد یہ ہے یعنی اس طرح کی چیز مارکیٹ کے اندر بآسانی اسی طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے ایک ہی کمپنی کی کوئی چیز ہو، تو اگر ایک جو ہے وہ نہ ہو تو دوسری لی جا سکتی ہے، تیسری لی جا سکتی ہے۔ تو اگر مثلی ہے، مثلی کا یہی مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اسی طرح کی چیزیں یا بازار میں اسی طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے اسی کی مثل چیز جو ہے وہ مرد کو دے دے گی، اور اگر اس کی مثل نہیں ملتی تو یہ قیمی ہے، اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر دے گی۔ مسئلہ نمبر 16، عورت کو طلاق بائن دے کر پھر اس سے نکاح کیا، پھر مہر پر خلا ہوا، تو دوسرا مہر ساقط ہو گیا، پہلا نہیں، یعنی پہلے سے جو مہر اس کے ذمہ باقی ہے وہ جو ہے ساقط نہیں ہوگا، وہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ ہاں، جس خلا کی صورت میں جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 17، بغیر مہر نکاح ہوا تھا اور دخول سے پہلے خلا ہوا تو متعہ ساقط ہے، یعنی جس وقت نکاح ہوا اس میں مہر کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور ابھی صحبت نہیں کی گئی کہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ خلا ہو گیا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ متعہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ مرد کے اوپر متعہ واجب ہوتا ہے۔ متعہ کیا ہے؟ یعنی کپڑوں کا ایک جوڑا، شلوار، قمیص، چادر وغیرہ یہ عورت کو دینا ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی نہیں دینا ہوگا۔ اور اگر عورت نے مال معین پر خلا کیا، ایک مقررہ مال جو ہے اس کی مقدار بیان کر کے اس پر خلا کیا گیا، تو اس کے بعد بدلے خلا میں زیادتی کی، یعنی اضافہ کیا، یعنی ایک معین مال پر جو ہے وہ کر لیا اور اس کے بعد اس میں زیادتی کی، تو یہ زیادتی باطل ہے، یہ نہیں دی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 18، خلا اس پر ہوا کہ کسی عورت سے زوجہ اپنی طرف سے نکاح کرا دے اور اس کا مہر زوجہ دے، تو زوجہ پر صرف وہ مہر واپس کرنا ہوگا جو زوج سے لے چکی ہے اور کچھ نہیں۔ یعنی مرد یہ کہتا ہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کروا دو اور اس عورت کا جو مہر ہوگا وہ تم نے ادا کرنا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ عورت صرف وہی کرے گی، جتنا مہر اس نے مرد سے لیا ہے اتنا ہی دے گی، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں دے گی۔ مسئلہ نمبر 19، شراب، خنزیر، مردار وغیرہ ایسی چیز پر خلا ہوا جو مال ہی نہیں ہے، یعنی مسلمان کے حق میں یہ مال نہیں سمجھے جاتے، تو طلاق بائن پڑ گئی اور عورت پر کچھ بھی واجب نہیں۔ اور اگر ان چیزوں کے بدلے میں طلاق دی تو رجعی واقع ہوئی، یعنی ان کے بدلے میں اگر خلا کیا تو طلاق بائن پڑی اور عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، اور اگر ان چیزوں کے بدلے میں طلاق دی ہے تو طلاق رجعی ہوگی۔ یوں ہی اگر عورت نے یہ کہا میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے بدلے میں خلا کر، اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر یوں کہا اس مال کے بدلے میں جو میرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں کچھ نہ ہو، یعنی یہ کہا کہ اس مال کے بدلے میں خلا کرو جو میرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، تو اگر مہر لے چکی ہے وہ واپس کرے، وگرنہ مہر ساقط ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ یوں ہی اگر شوہر نے کہا
میں نے خلا کیا اس کے بدلے میں جو میرے ہاتھ میں ہے، اور ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں، اور ہاتھ میں جواہرات ہوں تو عورت پر دینا لازم ہوگا، اگرچہ عورت کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو جو مرد کے ہاتھ میں چیز ہوگی وہ عورت کو دینی ہوگی، اور مرد کو دینی ہوگی، یعنی عورت مرد کو دے گی۔ مسئلہ نمبر 20، میرے ہاتھ میں جو روپے ہیں ان کے بدلے میں خلا کر، یہ کہا، اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تو 3 روپے دینے ہوں گے، مگر اردو میں چونکہ جمع 2 پر بھی بولتے ہیں لہٰذا 2 ہی روپے لازم ہوں گے، اور صورت مذکورہ یعنی جو صورت ابھی ذکر کی گئی اس میں اگر ہاتھ میں 1 ہی روپیہ ہے جب بھی 2 ہی دے گا، 1 نہیں دے گا۔ مسئلہ نمبر 21، اگر یہ کہا کہ اس گھر میں یا اس صندوق میں جو مال یا روپے ہیں ان کے بدلے میں خلا کر، اور حقیقتاً یعنی بالکل بھی واقع میں ان میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس صندوق میں کچھ تھا نہ اس گھر میں کچھ تھا، تو یہ بھی اسی کی مثل ہے کہ ہاتھ میں کچھ نہ تھا، یعنی جو حکم وہاں پر ہے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا تو یہی حکم جو ہے وہ یہاں پر بھی ہوگا کہ اس صورت میں کچھ بھی نہیں دینا ہوگا۔ یوں ہی اگر یہ کہا کہ اس جاریہ یعنی اس لونڈی یا بکری کے پیٹ میں جو ہے اس کے بدلے میں کھلا کرو، اور کم تر مدت حمل میں نہ جنی تو مفت طلاق واقع ہوگی، یعنی جو کم سے کم مدت حمل ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ولادت نہیں ہوئی تو صورت کے اندر طلاق جو ہے وہ بغیر عوض کی ہو جائے گی، اور کم تر مدت حمل میں جنی تو وہ بچہ خلا کے بدلے ملے گا، یعنی جو سب سے کم مدت ہے تو اس صورت کے اندر اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ خلا کے بدلے دے دیا جائے گا مرد کو۔ کم تر مدت حمل عورت میں 6 مہینے ہے اور بکری میں 4 مہینے، اور دوسرے چوپایوں میں بھی وہی 6 مہینے ہیں، یعنی بکری کی جو کم سے کم مدت ہے حمل کی وہ 4 مہینے کی ہے۔ اگر اس میں جو ہے وہ بچہ نہیں جنتی تو اس صورت میں طلاق تو ہو جائے گی اور کسی قسم کا کوئی بدل نہیں دینا پڑے گا، اور اگر کم تر مدت حمل میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ خلا کے بدلے جو پیدا ہوا ہے وہ دینا پڑے گا۔ یوں ہی اگر کہا اس درخت میں جو پھل ہیں ان کے بدلے، اور درخت میں پھل نہیں ہیں، تو اس صورت کے اندر مہر واپس کرنا ہوگا، یعنی اگر عورت مہر لے چکی ہے تو پھر عورت جو ہے وہ اپنا مہر واپس کرے گی۔ مسئلہ نمبر 32، کوئی جانور گھوڑا خچر بیل وغیرہ بدلے خلا قرار دیا، یعنی طلاق دو اور اس کے بدلے یہ جانور لے لو، اور اس کی صفت بھی بیان کر دی، تو اوسط درجے کا دینا واجب آئے گا، یعنی درمیانے درجے کا دینا ہوگا، اور عورت کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس کی قیمت دے دے، اور جانور کی صفت نہ بیان کی ہو، یعنی یہ نہیں کہا کہ جانور اس طرح کا ہوگا، اس کے اندر یہ صفات ہوگی، اس نسل کا ہوگا، اعلیٰ درجے کا ہوگا یا درمیانے درجے کا، یہ کچھ بھی بیان نہیں کیا، تو جو کچھ مہر میں لے چکی ہے، یعنی جتنی رقم عورت مہر میں لے چکی ہے وہ واپس کر دے۔ مسئلہ نمبر 23، عورت سے کہا میں نے تجھ سے خلا کیا، عورت نے کہا میں نے قبول کیا، تو اگر وہ لفظ شوہر نے بنیت طلاق کہا تھا، خلا کا لفظ طلاق کی نیت سے کہا، تو طلاق بائن واقع ہو گئی اور مہر ساقط نہ ہوگا، بلکہ اگر عورت نے قبول نہ کیا ہو جب بھی یہی حکم ہے، یعنی عورت قبول نہیں بھی کرتی تبھی چونکہ اس نے لفظ خلا طلاق کی نیت سے بولا ہے لہذا طلاق بائن ہو جائے گی اور مہر ساقط نہیں ہوگا، اور اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے نہیں کہا تھا تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک عورت قبول نہ کرے، چونکہ اس صورت میں یہ خلا ہے لہذا جب تک عورت قبول نہیں کرے گی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر یہ کہا تھا کہ فلاں چیز کے بدلے میں نے تجھ سے خلا کیا، تو جب تک عورت قبول نہ کرے گی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور عورت کے قبول کرنے کے بعد اگر شوہر کہے میری مراد طلاق نہ تھی تو اس کی بات نہ مانی جائے۔ مسئلہ نمبر 24، بھاگے ہوئے غلام کے بدلے میں خلا کیا، اور
یعنی کہ جب عورت کا کوئی غلام جو ہے وہ بھاگ گیا ہے اور یہ جب خلا کیا گیا تو کہا گیا وہ جو غلام میرا بھاگ گیا ہے وہ تمہارا اور مجھے جو ہے وہ طلاق دے دو، اور عورت نے یہ شرط لگا دی کہ میں اس کی ضامن نہیں، یعنی اگر مل گیا تو دے دوں گی اور نہ ملا تو اس کا تاوان میرے ذمہ نہیں ہے، عورت نے یہ کہہ دیا ہے، تو اس صورت کے اندر خلا صحیح ہے اور شرط باطل، یعنی اگر نہ ملا، اگر تو مل جاتا ہے تو وہ غلام جو ہے وہ مرد کے حوالے کر دے گی، اور اگر نہیں ملتا تو عورت اس کی قیمت دے، اور اگر یہ شرط لگائی کہ اگر اس میں کوئی عیب ہو تو میں بری ہوں، تو یہ شرط جو ہے وہ صحیح ہے۔ جانور گم شدہ کے بدلے میں ہو جب بھی یہی حکم ہے، یعنی جو حکم یہ ابھی پیچھے غلام کا بیان کیا گیا، مل جاتا ہے تو عورت مرد کے حوالے کرے گی، نہیں ملتا تو یہ اس کا شرط لگا دینا کہ میں اسے بری و ذمہ ہوں، میں کسی چیز کی ضامن نہیں ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر عیب سے برات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کی میں جواب دے نہیں، تو یہ شرط لگانا صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 25، عورت نے شوہر سے کہا 1000 روپے پر مجھ سے خلا کر، شوہر نے کہا تجھ کو طلاق ہے، تو یہ اس کا جواب سمجھا جائے گا، یعنی خلا کا جواب سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر شوہر کے میں نے جواب کی نیت سے نہیں کہا تھا تو اس کا قول مان لیا جائے گا اور طلاق بغیر کسی عوض میں مفت میں واقع ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی شوہر سے دریافت کر لیا جائے کہ تم جو ہے یہ جو کہہ رہے ہو یہ کس نیت سے کہا تھا، پھر جو نیت ہوگی اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ یوں ہی اگر عورت کہتی ہے میں نے خلا طلب کیا تھا اور شوہر کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی تھی، تو شوہر سے دریافت کریں، اگر اس نے جواب میں کہا تھا تو خلا ہے وگرنہ طلاق ہے، یعنی جو عورت نے کہا اس کے جواب میں وہ کہتا ہے تجھے طلاق ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ خلا کا جواب دے رہا ہے، تو اس صورت میں یہ خلا ہی واقع ہوگا۔ اور اگر اس نے عورت نے خلا کی بات کی تو اس نے غصے میں آ کر ویسے علیحدہ سے بغیر خلا کی نیت کے ویسے طلاق دے دی تو پھر یہ طلاق ہی سمجھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 26، خرید و فروخت کے لفظ سے بھی خلا ہو جاتا ہے۔ مثلا مرد نے کہا میں نے تیرا امر یا تیری طلاق تیرے ہاتھ اتنے کو بیچی، یہ بیچنے کے لفظ بولے، عورت نے اسی مجلس میں کہا میں نے قبول کی، تو طلاق واقع ہو گئی۔ یوں ہی اگر مہر کے بدلے میں بیچی کہ میں تیری طلاق تیرے ہاتھوں، مہر جو میں نے تجھے دیا اس کے بدلے میں بیچتا ہوں، اس نے قبول کر لی، ہاں اگر اس کا مہر شوہر پر باقی نہ تھا، یعنی پچھلی صورت میں یہی ہے کہ اگر مہر کے بدلے میں کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ اگر مہر کے بدلے میں کی اور شوہر پر مہر باقی نہ تھا اور یہ بات شوہر کو معلوم تھی پھر مہر کے بدلے بیچی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق رجعی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 27، لوگوں نے عورت سے کہا تو نے اپنے نفس کو مہر و نفقہ عدت کے بدلے خریدا، یعنی نفقہ عدت یعنی وہ اخراجات جو دوران عدت شوہر کی طرف سے عورت کو دیے جاتے ہیں، یہ لوگوں نے عورت سے کہا، عورت نے کہا ہاں خریدا، پھر شوہر سے کہا تو نے بیچا، اس نے کہا ہاں، اس صورت کے اندر جو ہے یہ خلا ہو جائے گا اور شوہر تمام حقوق سے بری ہو گیا۔ اور اگر خلا کرانے کے لیے لوگ جمع ہوئے اور الفاظ مذکورہ دونوں سے کہلائے، یعنی عورت سے یہ کہا کہ تو نے اپنے نفس کو مہر و نفقہ عدت کے بدلے خریدا، اس نے کہا ہاں، اور پھر شوہر سے کہا تو نے اس کو بیچا، اس نے کہا ہاں، اب شوہر یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ تھا کہ کسی مال کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جب بھی طلاق ہی کا حکم دیں گے، یعنی اس صورت کے اندر جو ہے وہ مرد کا قول نہیں مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28، لفظ بیع سے خلا ہو تو اس سے عورت کے حقوق ساقط نہ ہوں گے جب تک یہ ذکر نہ ہو کہ ان حقوق کے بدلے میں بیچا ہے، یعنی جب یہ ذکر کیا جائے گا تو اس صورت میں جو ہے یہ عورت کے حقوق ساقط ہوں گے، وگرنہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 29، شوہر نے عورت سے کہا تو نے اپنے مہر کے بدلے مجھ سے 3 طلاقیں خریدیں، یہ شوہر جو ہے عورت سے کہتا ہے، عورت نے کہا خریدی،
تو طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک مرد اس کے بعد یہ نہ کہے میں نے بیچی۔ اور اگر شوہر نے پہلے یہ لفظ کہے کہ مہر کے بدلے مجھ سے 3 طلاقیں خرید، عورت نے کہا خریدیں، تو واقع ہو گئیں، اگرچہ شوہر نے بعد میں بیچنے کا لفظ نہ کہا۔ یعنی دونوں میں فرق ہے، پہلی میں یہ کہا کہ تو نے طلاقیں خریدیں، اور دوسری میں یہ ہے کہ وہ مرد کہتا ہے کہ تو طلاقیں خرید۔ تو پہلی صورت کے اندر اگر عورت قبول کر لیتی ہے تو مرد کو دوبارہ پھر جو ہے وہ الفاظ بیچنے کے دہرانے پڑیں گے، وگرنہ جو ہے وہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، جبکہ دوسری صورت میں ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 30، عورت نے شوہر سے کہا میں نے اپنا مہر اور نفقہ عدت تیرے ہاتھ میں بیچا۔ نفقہ عدت یعنی عدت کے دوران جو نان و نفقہ دیا جاتا ہے عورت کو، تیرے ہاتھ بیچا اور تو نے خریدا۔ شوہر نے کہا میں نے خریدا، اٹھ جا، وہ چلی گئی تو طلاق واقع نہ ہوئی، مگر احتیاط یہ ہے کہ اگر پہلے 2 طلاقیں نہ دے چکا ہو تو تجدید نکاح کرے۔ یہ احتیاط کی بنا پر حکم دیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 31، عورت سے کہا میں نے تیرے ہاتھ 1 طلاق بیچی اور عوض کا ذکر نہ کیا، یعنی کس کے بدلے میں بیچی یہ بدلہ ذکر نہیں کیا۔ عورت نے کہا میں نے خریدی، تو رجعی پڑے گی، طلاق رجعی پڑے گی۔ اور اگر یہ کہا میں نے تجھے تیرے ہاتھ بیچا، عورت نے کہا خریدا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق بائن واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 32، عورت سے کہا میں نے تیرے ہاتھ 3000 کو طلاق بیچی، اور اس کو 3 بار کہا، یعنی 3000 کے بدلے میں طلاق بیچی، اور یہ جملہ اس نے 3 بار بولا۔ آخر میں عورت نے کہا میں نے خریدی، پھر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے تکرار کے ارادے سے 3 بار کہا تھا، یعنی 3 طلاقوں کی نیت سے نہیں کہا بلکہ تکرار کے ارادے سے کہا، تو قضاءً اس کا قول معتبر نہیں، یعنی قاضی کے پاس جب معاملہ جائے گا تو قاضی اس کی بات نہیں مانے گا، اور 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی، اور عورت کو صرف 3000 دینے ہوں گے، 9000 نہیں، کہ پہلی طلاق 3000 کے عوض ہوئی، اب دوسری اور تیسری پر مال واجب نہیں ہو سکتا، اور چونکہ سری ہیں لہذا بائن کو لاحق ہو جائیں گی، یعنی چونکہ جو بعد والی طلاقیں ہیں وہ سری لفظ بول رہا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بائن کو لاحق ہو جائیں گی، ان کا بھی جو ہے وہ وہی حکم ہوگا، یعنی یہ 3 طلاقیں جو ہے وہ پڑ جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 33، مال کے بدلے میں طلاق دی اور عورت نے قبول کر لیا تو مال واجب ہوگا اور طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 34، عورت نے کہا 1000 روپے کے عوض مجھے 3 طلاقیں دے دے، یعنی 1000 روپے کے بدلے مجھے 3 طلاقیں دے۔ شوہر نے اسی مجلس میں 1 طلاق دی تو طلاق بائن واقع ہوئی، اور 1000 کی تہائی کا مستحق ہے، یعنی تیسرے حصے کا، اور مجلس سے اٹھ گیا، پھر طلاق دی تو بلا معاوضہ باقی، یعنی مجلس کے اندر اس نے 1 طلاق دی ہے تو لہٰذا 1000 کا جو تیسرا حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا، اور مجلس سے اٹھنے کے بعد اس نے طلاق دی ہے تو یہ بغیر کسی معاوضے کی ہوگی، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر عورت کے اس کہنے سے پہلے 2 طلاقیں دے چکا تھا اور اب 1 دی تو پورے 1000 پائے گا، اور اگر عورت نے کہا تھا کہ 1000 روپے پر 3 طلاقیں دے اور 1 دی تو رجعی ہوئی، اور اگر اس صورت میں مجلس میں 3 طلاقیں متفرق کر کے دے، یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے دے تو 1000 روپیہ پائے گا، اور 3 مجلسوں میں دیں تو کچھ بھی نہیں پائے گا، یعنی اس صورت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 35، شوہر نے عورت سے کہا 1000 کے عوض یا 1000 روپے پر تو اپنے کو 3 طلاقیں دے دے، عورت نے 1 طلاق دی تو واقع نہ ہوئی، اس صورت کے اندر جو ہے وہ کیونکہ شرط نہیں پائے گی لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 36، عورت سے کہا 1000 کے عوض یعنی 1000 روپے کے بدلے یا 1000 روپے پر تجھ کو طلاق ہے، عورت نے اسی مجلس میں قبول کر لیا، یعنی جہاں بیٹھی ہے اسی ابھی اٹھنے سے پہلے اس نے قبول کر لیا، تو 1000 روپے واجب ہو گئے اور طلاق ہو گئی۔
ہاں اگر عورت سفیہہ ہے یعنی بے وقوف ہے یا کم عقل ہے یا قبول کرنے پر مجبور کی گئی تو بغیر مال طلاق پڑ جائے گی، اور اگر مریضہ ہے تو تہائی سے یہ رقم ادا کی جائے گی۔ یعنی اس کا جو ہے وہ اس مرد نے یہ کہا تھا کہ 1000 روپے کے عوض یا 1000 روپے پر تجھ کو طلاق ہے، عورت نے اسی مجلس میں قبول کیا، تو اس صورت میں جو 1000 روپے واجب ہوں گے اور طلاق ہوگی۔ ہاں البتہ دوسری صورت کے اندر جو ہے وہ تہائی کے ذریعے ادا کیا جائے گا، اس کا جو تیسرا حصہ بنتا ہے وہ عورت کو دے دیا جائے گا۔ اپنی 2 عورتوں سے کہا تم میں ایک کو 1000 روپے کے عوض طلاق ہے اور دوسری کو 100 اشرفیوں کے بدلے، یہ اس نے کہا، اور دونوں نے قبول کر لیا تو دونوں مطلقہ ہو گئیں، یعنی دونوں کو طلاق پڑ گئی اور کسی پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر دونوں سے روپے لینے پر راضی ہو تو روپے لازم ہوں گے، اور راضی نہ ہو تو مفت، مگر اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ اور اگر یوں کہا کہ ایک کو 1000 روپے پر طلاق اور دوسری کو 500 روپے پر طلاق، تو دونوں مطلقہ ہو جائیں گی، دونوں کو طلاق پڑ جائے گی، اور ہر ایک پر 500 لازم ہو جائیں گے۔